مفتی عمر صاحب قبلہ، خطیب ذی وقار، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت مفتی عارف القادری صاحب قبلہ، بڑے بھائی محترم المقام حضرت مولانا اکرم صاحب قبلہ، تمامی اہل اسٹیج، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ہی تو، تھوڑا سا زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی ناصحانہ، ایمان افروز، بصیرت افروز خطاب آپ نے خطیب ذی وقار حضرت مفتی عارف صاحب قبلہ سے سماعت کیا، اور میرے بعد بھی میرے بڑے بھائی محترم حضرت مفتی عمر صاحب کی مدلل گفتگو بھی سماعت کریں گے، اور آخر میں بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ایک عظیم مفکر، مجاہد اہل سنت حضرت عدنان رضا صاحب کے ناصحانہ کلمات بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تحریک علماء ہند کی شاخ کے بینر تلے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام نہایت ہی تسک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مفکر ملت حضرت مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اور ان کی بے لوث خدمات کا سلسلہ صرف جے پور تک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں پیارے نبی کی محبت کی شمع روشن کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ کے خطہ راجستھان کے وہ گلے سرسبد ہیں۔ آپ یقین مانیں، ہمارے شہر سنبل میں وہ جب بھی خطاب کرنے گئے، نہ صرف یہ کہ اپنا اثر چھوڑ کے آئے، بلکہ بنجر دلوں پر مصطفیٰ کی محبت کے گلاب کھلا کر کے آئے۔ یہاں پر ہمارے عرفان بھائی اور ان سے متعلق تمامی افراد، وہ اگرچہ مکتب ہے مگر جہاں بھی دین کا کام ہو وہ بڑا ادارہ بھی ہے۔ جی، بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور نوجوان یہاں کے بڑی محنت کرتے ہیں، لگن کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا، یہ بچے جو آپ کے مدارس میں جا کے پڑھتے ہیں، دنیا کی نظر میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ آسمان سے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی معتبر حدیث ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے آ کر کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رضا لطالب العلم، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کا رتبہ بڑھے، وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے مکاتب سے بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ بچے قرآن شریف پڑھنا سیکھتے ہیں، بچیاں قرآن شریف پڑھنا سیکھتی ہیں، اور یہ دور تو بڑا پرفتن دور ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کون سا کوڑا جگائے گا اور کب ہم لوگ جاگیں گے۔ اس وقت کی کیا صورتحال ہے
بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ آپ کے اور ہمارے سامنے کوئی ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ چیلنجز کی طویل فہرست ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز جو آج سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی بیٹیاں غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنی عدم فہم کی وجہ سے اغیار کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں، ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں۔ ان کا انجام دنیا میں بھی پھر اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کا وکلپ دینا ہوگا، ہمیں اچھے اچھے ادارے قائم کرنے ہوں گے، صرف شکوہ نہیں بلکہ ہمیں جواب شکوہ بھی دینا پڑے گا، تب جا کر کے کام بنے گا۔ آج ہمارے پاس بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، بڑے بڑے مال ہیں، بڑے بڑے شاپنگ ہال ہیں، بہترین جہاں پہ دولت خرچ کی گئی ہے، بنگلے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ میں نے بھارت میں 2 صوبے دیکھے جہاں پر مسلم مائنورٹی کے پاس بھی اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، یعنی دینی بھی اور ماڈرن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی۔ ایک میں نے کرناٹک میں اور ایک کیرلا میں، یہ 2 خطے میں نے 2 صوبے بھارت میں ایسے دیکھے جہاں پر بہت حد تک بنسبت ہم لوگوں کے تعلیم کے میدان میں وہ لوگ کافی آگے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا، اپنی بچیاں ہمیں محفوظ رکھنا پڑیں گی، وہ کم عقل ہوتی ہیں، بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ اور میں تو صاف صاف یہ بات کہتا ہوں مسلم لڑکوں سے بھی، ابھی ایک میٹر کافی چل رہا آپ دیکھ رہے ہوگے، بس اشارہ سمجھو، ہم اپنے نوجوانوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنی قوم میں بیٹیوں کی بہنوں کی کمی نہیں ہے، اپنی قوم میں خواتین کی کمی نہیں، یہیں پہ نکاح کرو، ایک نہیں متعدد بھی آپ کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف قائم رکھ سکو، دوسرے سمودائے کی بہن بیٹیوں کو بہن بیٹیوں کی طرح سنبھال دو، ورنہ معاملہ کتنا خراب ہو رہا آپ سب جانتے ہیں، اور سچویشن کس طرف کو کروٹ لے رہی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یار ہم تو وہ قوم ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے شہر میں ایک دہقانی عورت آ گئی، اسے کچھ غنڈوں نے آ کر کے گھیر لیا، اور وہ شہر بھی کون سا تھا، مدینہ شریف کا کوئی علاقہ تھا آس پاس کا۔ اس نے چاروں طرف گہار لگائی تاکہ اس کی عزت بچائی جا سکے، تو اس نے بڑی تمنا اور بہت امنگ اور حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ میں محمد کے شہر میں رسوا ہو رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک اجنبی مسلمان ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس دھرم کی عورت ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر کے اس بہن کی عزت کو بچایا مسلمان نے۔ ایسا کردار تھا ہمارا۔ آج ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئیں، ہماری فکر آوارہ ہو گئی، ہماری سوچ آوارہ ہو گئی، ہماری راتیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارا دن بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر گناہوں کی فہرست نکالے نا آپ تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی انسان خدا کے دربار میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک یہ جواب نہیں دے گا، بتا تو نے اپنی جوانی گزاری کہاں ہے۔ اس کا جواب جوانوں کیا دو گے تم جنہوں نے پوری زندگی اور جوانی کا بڑا حصہ موبائل کی اسکرین پر گناہ کرتے ہوئے گوا دیا؟ وہ جوان کیا جواب دے گا؟ بھائیو اللہ پاک آپ سے فرمائے گا بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ مگر ہاں کچھ جوان وہ بھی ہوں گے جن کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہوگی، جن کا چہرہ نور برسا رہا ہوگا، وہ حد ادب میں رہتے ہوئے عرض کریں گے مولا ہم نے اپنی جوانی تہجد کے سجدوں میں گزاری ہے، یا اللہ ہم نے اپنی جوانی تیری عبادت کرنے میں گزاری ہے۔ غوث پاک سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں ہم سب آپ جانتے ہیں، مگر کبھی ان کی سیرت بھی تو دیکھو، ان کا کردار بھی تو دیکھو، ان کا گھرانہ بھی تو دیکھو، اور خود ان کے والد ماجد سید موسیٰ ابو صالح کا کردار تو دیکھو کہ صرف ایک سیب کھا لیا تھا، توڑا نہیں تھا، کسی سے چھینا نہیں تھا، نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، بغیر اجازت کے کھا لیا، زیادہ غیر محتاط عمل تھا، ناجائز نہیں تھا میرے ساتھیوں، مگر پھر بھی پرہیزگاری دیکھو کہ پہنچ گئے اس باغ میں جہاں سے وہ سیب آیا تھا۔ باغباں بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی وقت کا ولی تھا، قطب تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ جو باغباں تھے ان کا نسب ملتا تھا امام حسین سے، اور غوث پاک کے والد ماجد کا نسب ملتا ہے امام حسن سے۔ وہ بھی ولی یہ بھی ولی، کہا کیسے آنا ہوا؟
عرض کیا حضور آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، بس اسی کی معافی چاہتا ہوں، جو سزا دینا ہے یہیں پہ دے دیں، قیامت کے دن میرا دامن نہ تھامے۔ جے پور کے دینی مسلمانوں، ایک سیب کھانے پہ اپنی غلطی کا اس قدر احساس ہے کہ جو بھی سزا ملے مجھے منظور ہے، جو بھی سزا ملے۔ کہا ٹھیک ہے ہمارے باغ کی سینچائی کرو۔ وہ سینچائی کرتے ہوئے 1-2 دن نہیں، کافی طویل عرصہ گزارا وہاں پر۔ ایک سیب لینے پر یہ ہے احساس جرم، جبکہ جرم بھی نہیں تھا، بس یہ تقوی کے خلاف تھا، اور اسی لیے تو کہا گیا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ رب فرماتا ہے میرے وہی ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو شریعت پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ پلوٹ کے پلوٹ کھا جاتے ہیں، بعض تو ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، مطلب ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں نا تو ان کا کردار بھی اپنائیں، پھر نعرہ لگائیں اور دیکھیں اس نعرے میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ دنیا کہے گی جے پور کے غلاموں کا کردار ایسا ہے تو بغداد میں ان کے امام کا کردار کیسا ہوگا؟ تبھی تو جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آج تو دیکھیں جس کے پاس طاقت آ جائے وہ یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ سرمایہ میں ہی جمع کر لوں، جبکہ سب سرمایہ دنیا ہی میں تو رہ جائے گا۔ کوئی ساتھ لے کر کے گیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ساتھ لے کر کے گیا ہے دنیا سے؟ زور سے بولو۔ ابھی چند مہینے پہلے مفتی صاحب، وہ پرنس تھا اس کا دبئی کا، اس کی ڈیتھ ہوئی تو ٹویٹر پہ نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی اس کی قبر، یعنی مسلم سمودائے کے بھی اور ادر سمودائے کے بھی اس کی قبر کو ٹرینڈ کرا رہے تھے 1 نمبر پہ، اور سب یہی لکھ رہے تھے کہ یہ اتنا امیر تھا کہ اس نے برج دبئی بنایا، سمندروں کی چھاتیاں چیر کے سمندروں کے اندر اس نے بہت سارے محلات بنوائے، اور پانی کے اندر اس نے پل بھی بنوائے۔ اتنا پیسہ کہ 6 مہینے تک اماؤنٹ کرو تب بھی شاید گن نہیں پاؤ گے، اتنی دولت۔ مگر سب یہی لکھ رہے تھے کہ پرنس بھی دبئی کا جب دنیا سے گیا تو جیسے مزدور کفن کے 3 کپڑے لے کے جاتا، یہ بھی کفن کے 3 ہی کپڑے لے کر کے گیا، اس کے علاوہ کچھ ساتھ لے کر کے نہیں گیا۔ عورت ہے تو 5 کپڑے اور مرد ہے تو 3 کپڑے، اس کے علاوہ کوئی کچھ لے کر کے نہیں جاتا۔ او بھائی، دولت خوب کماؤ، اللہ تمہیں صاحب استطاعت بنائے، صاحب نصاب بنائے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، مگر دیکھنا یہ پڑے گا کہ دولت ملنے کے بعد ہم عثمان غنی کے راستے پر جا رہے ہیں یا قارون کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر عثمان غنی کے راستے پر جا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن انہی کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر قارون کے راستے پر جا رہے ہیں تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اگرچہ بعد مرنے کے ہو۔ میرے ساتھیوں، اس کی قبر کو ٹرینڈ کرایا جا رہا تھا۔ دنیا میں کتنا ہی سرمایہ جمع کر لو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیحین میں بھی ہے، اس کے علاوہ متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین، میری طرف دیکھیے، یہاں سے یہاں تک ایک بالشت زمین ناحق دبا لے، قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمین کو توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ دین کے آدمی قریب ہو جائے نا تو اسے پھر کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوگا تب گناہوں سے بچے گا، پولیس لگی ہوئی نہیں، وہ یہ سوچے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ذرا زور سے بولیں، کون دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا۔ وہ بس یہ بات ذہن میں بٹھا لے گا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک موقع پہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں کھانے کی حاجت ہوئی، آپ کے ساتھ ایک آپ کا نوکر تھا، بکریوں کا چرواہا سامنے۔ آپ نے نوکر سے کہا ذرا اس سے بات کرو، تھوڑا سا دودھ یہ اپنی بکریوں کے تھنوں سے نکال کے دے دے، جو بھی قیمت ہوگی ہم اس کو دے دیں گے۔ وہ گئے، بکریوں کا چرواہا، دیکھیے اس کو کہتے ہیں امانت داری اور ایمانداری۔ اس نے کہا بھئی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، اور اس سے اجازت میں صرف اپنے لیے لیتا ہوں، اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے۔ اس نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، میں بیچنے کے لیے یہ میں نہیں کرتا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، مگر امتحان لینے کے لیے خود گئے اور کہا یار تیرا مالک یہیں آس پاس رہتا ہے کیا؟ کہ نہیں وہ گاؤں میں رہتا ہے۔ تو کہا وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو جو بھی قیمت لینا لے لینا، ڈبل قیمت دے دیں گے ہم، تو بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کے ہمیں دے دے، ہم تجھے قیمت دے دیں گے، مت بتانا جا کر کے اپنے مالک کو۔ بیٹھا تھا وہ اٹھ گیا، جانتا نہیں تھا حضرت عمر کو، کھڑا ہو گیا اور غصے میں لال پیلا ہو گیا۔
کہتا اجنبی مسافر یہ تو میں بھی جانتا ہوں بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہم سب کا خالق تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ جے پور کے میرے دینی بھائیوں، اس کو کہتے ہیں ایمانی حرارت، اور جب ایمانی حرارت کا لہو دوڑتا ہے نا تو پھر ایمان اپنے شباب پر ہوتا ہے اور ایسا ہی رزلٹ آتا ہے۔ آپ نے پیشانی کو چوما اور جو ایتہاسک جملے کہے تھے وہ یاد رکھو۔ حضرت عمر نے کہا وہ بکریوں کے چرواہے، جب تک تیرے جیسے امانت دار مسلمان روئے زمین پر زندہ رہیں گے کوئی اسلام کے پرچم کو سرنگو نہیں کر پائے گا۔ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان تھی ان کی۔ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ او میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے۔ مائیکل جیکسن کا نام ہمارے جوانوں نے سنا ہوگا، سن 2009 میں مر گیا یہ۔ اس کو جب شہرت ملی، اور شہرت ملتی ہے تو انسان کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے، اس کا بھی خراب ہو گیا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہوا تھا، چینلز کے ذریعے لوگ دیکھا کرتے تھے، تو اس کا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا بہت سارے چینلز پہ، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، سب جگہ لوگ اس کے جو فین تھے دیکھتے تھے۔ جب اس پہ دولت آئی تو اس نے کہا میں اپنی زندگی میں چینجنگ لا کے دکھاؤں گا، ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا۔ پوچھا گیا ایسا کیا کرے گا تو؟ کہا میں 150 سال جی کر کے دکھاؤں گا، 150 سال۔ باضابطہ اس نے اس کا دعویٰ کیا، اپنی پلاسٹک سرجری کرائی، رنگ کالا تھا، سرجری کرا کے اس کا رنگ گورا ہو گیا۔ کہتا تھا 12 فیملی ڈاکٹر رکھا کرتا تھا اپنے ساتھ۔ جانتے ہو میرے بھائیوں، موت کو چیلنج دینے کی بات کر رہا تھا بے وقوف انسان۔ ارے دولت پہ اتراتا ہے، تیرے پاس کتنی دولت ہے، قارون سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اس کے تو خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے کجاووں میں رکھ کے جایا کرتی تھی۔ جب قارونی زمین میں دھس گیا، اللہ مہلت دیتا ہے، ہمیشہ کی طاقت نہیں دیتا ہے، ہمیشہ کی طاقت تو صرف اسی کی طاقت ہے۔ اگر کسی کو کرسی کی طاقت ملے، دولت کی طاقت ملے، خاندان کی طاقت ملے تو اسے نشے میں ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وقت پہ میرا کنٹرول ہوتا تو میری جوانی کے دل ڈھلتے ہی کیوں، میرا بدن کمزور ہوتا ہی کیوں، مجھے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہی کیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یاد آتا حضور محدث اعظم ہند سے پوچھا کسی نے آ کر کہ اللہ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے؟ آپ نے کہا کھڑے ہو جائیے، وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ کہا اب دوسری اٹھاؤ، نہیں اٹھا پایا۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ ایک اٹھا سکتے ہو، دوسری نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان اللہ پاک کو مقابلہ نہیں دے سکتا، تو اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تیرا خالق ہے، تو اس کی مخلوق ہے تیرے جیسے۔ آج بھی دنیا میں 700 کروڑ 75 یعنی 7 ارب 75 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی آج انسانوں کی ہے۔ یہ تو اس زمین کی آبادی، اس زمین کے جیسے 6 زمینیں اور ہیں، 7 زمینیں میرے خدا کی، 7 آسمان میرے خدا کے۔ عرش رہا الگ، کرسی رہی الگ، سدرۃ المنتہا رہا الگ، جنت رہی الگ، دوزخ رہی الگ، اور یہ جو مخلوقات ہیں نا، یہ انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی قدرت تو دیکھ، ہم اور آپ ہیں کیا حیثیت ہے ہماری اور آپ کی۔ 7 ارب 75 کروڑ 10 لاکھ کم و بیش آج کی ٹوٹل جنریشن پورے ورلڈ کی ہے۔ سب کے پوروں کے نشانات الگ، سب کا ناک نقشہ الگ، سب کا رنگ ڈھنگ الگ۔ ارے کبھی خدا کی قدرت پہ غور تو کر، 18,000 مخلوقات ہے، اور ان مخلوقات میں ہم مچھلی کو ایک مخلوق گنتے ہیں۔ اب اگر مچھلیوں کی قسمیں نکالنے لگے تو سینکڑوں قسمیں مچھلیوں کی نکل جائیں گی، پرندوں کے نکالیں سینکڑوں نکل جائیں گی۔ اپنے خدا کو تنہائیوں میں یاد کیا کرو۔ اللہ دولت دے تو عثمان غنی کی غلامی اختیار کرو، اور اللہ کرسی دے اقتدار دے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا طریقہ اپنا لو۔ غرور و گھمنڈ نہ کرو، بری عادتوں کی طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں چلتی۔ میں تو مفتی صاحب کہتا ہوں آج ہمارے لوگوں کو منوبل ڈاؤن ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے اس وقت، بس اشارہ سمجھو، میں زیادہ کلیئرلی نہیں، چونکہ وقت بھی کم ہے۔ بہت سارے لوگ منوبل گراتے ہیں اپنا۔ کیوں گراتے ہو منوبل یار؟ کیوں چاپلوسیاں کر رہے ہو کسی کی؟ تم قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہو۔ برا مت ماننا، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی توفیق دے۔
صبح سے شام تک 10 مرتبہ موبائل آن ہوتا ہے، فیس بک پہ کوئی نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ نہیں، واٹس ایپ پہ کوئی نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ نہیں، ٹویٹر پہ دیکھیں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، بعض تو لگا ہی اس پہ رہتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی تو نے قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ 24 گھنٹے میں تم قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ حضور نے تنہا تو نہیں چھوڑا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے کہا تھا صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن دے کر کے جا رہا ہوں، اہل بیت دے کر کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا قرآن و سنت دے کر کے جا رہا ہوں، تنہا تو نہیں چھوڑا حضور نے۔ اور ہم نے قرآن کے ساتھ کتنی بے وفائی کی کہ رمضان کے بعد اٹھا کے رکھ دیا، اس کی گرد و غبار جم رہا اس کے جزدان پہ۔ ہمارے گھر کی عورتیں بیڈ روم صاف کرتی ہیں روزانہ، اپنے کمرے کی کھڑکیاں صاف کرتی ہیں، لیکن میری ماں بہنوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جزدان پہ گرد و غبار جم رہا ہے، اس کو تو سینے سے اپنے جگر سے صاف کریں، اس کو پڑھیں۔ ارے قرآن جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے ان گھروں سے بلاؤں کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ میں نے بہت ایسے دیکھیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن مگر ان کے دل میں محبت ہے، وہ اٹھیں گے تو قرآن کی زیارت کریں گے فجر کی نماز کے بعد، اس کے بعد چومیں گے۔ اور ایسے پڑھے لکھوں سے وہ بے پڑھے لکھے اچھے ہیں جو قرآن شریف کی زیارت تو کر رہے ہیں۔ اللہ ہم گناہگاروں کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ زور سے بولیے نا آمین، اونچا بولیے اور زور سے بولیے۔ دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ ذرا زور سے بولیں اور بلند آواز سے۔ مائیکل جیکسن کہتا تھا 150 سال جیوں گا، 150 سال چیلنج کرتا تھا۔ 12 ڈاکٹر MBBS سے اوپر MD اسپیشلسٹ رہتے تھے، لیکن زندگی کی 49 بہاریں دیکھی تھی۔ اٹیک کا مریض ہو گیا اور اس سے پہلے وہ نشے کی گولیاں کھاتا تھا۔ ابھی نشے پہ بھی تقریر کروں گا۔ حالات اچھے تھوڑی ہیں مسلمانوں کے، اپنا معاشرہ حضرت اندر سے سڑ رہا ہے، ہم لوگ نعرہ لگانے کے قابل تھوڑی رہے، ہم لوگ سڑ گئے اندر سے بدبو پیدا ہو رہی ہے ہمارے سماج میں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کوئی عادت، چلو ہم مانتے ہیں کہ نفس اس طرف چلا گیا، وہ عادت لگ گئی، شیطان نے بہکا دیا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نشے کی عادت کس بنیاد پہ لگتی ہے یار۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ نشے کی عادت کیسے لگ جاتی ہے۔ ایسے اس کو لگی مائیکل جیکسن کو نشیڑیا ہو گیا، اس کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا 150 سال جینے کی بات، 49 سال ہوئے تھے، اس کے بعد مستقل زیر علاج رہنے لگا، ہاسپٹلائز رہنے لگا، اور 50 سال کی ایج پوری ہونے کو آئی تھی۔ جانتے ہو ملتا تھا دستانے پہنتا تھا، بھیڑ میں جاتا تھا تو ماسک لگاتا تھا۔ ہم نے تو لاک ڈاؤن میں سیکھا تھا یہ، وہ سن 2009 کی بات بتا رہا ہوں۔ اور وہ بیڈ روم تھا اس کا، اس پہ سوتا تھا وہ آکسیجن والے بیڈ پہ۔ اسرائیل نے اس دور میں ایک ریسرچ کی تھی، وہ اسرائیل کے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم موت کا علاج تلاش کریں گے، ہم جو ہے 75 سال 80 سال کے جو سینئر سٹیزن ہیں ان میں جو کمزوری کی اسکل پیدا ہو جاتی اس کو توڑ دیں گے۔ وہ دعویٰ کر رہے تھے، 25 ڈاکٹر تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، ان میں سے 2-4 کی تو اولادیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو موت کا علاج تلاش کرے گا؟ ارے نادان، تو موت کا علاج تلاش کرے گا؟ نادان ہے تو، تجھے طاقت ملتی ہے۔ شیطان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، خدا نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میرا قصور ہے، مگر میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے تو انسان تو نے کیا ہے، تجھے طاقت ملی۔ دیکھ نمرود تھا وہ خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، فرعون تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ایسے ہی یہ لوگ کہتے موت کا علاج تلاش کریں گے، علاج
تلاش کرنے والے دنیا میں نہ رہے تو ان پہ امید رکھنے والے دنیا میں کیا رہیں گے. بیڈ روم پہ سوتا تھا, آکسیجن والے بیڈ روم پہ. ایک دن دل کی دھڑکن اتنی قابو سے باہر ہو گئی کہ نبض ہستی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. گلشن حیات پہ پتجھڑ آ گئی. وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا. ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ سر اب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے, ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. او یار تو 150 سال کی بات کر رہا تھا, 50 سال بھی نہ جی سکا. اتنا ہی جیے گا جتنا کاتب تقدیر نے زندگی لکھ دی ہے. تو نہیں جی سکتا اس سے زیادہ. اور ایک دن مجھے بھی تمہیں بھی, جے پور کے لوگوں, ہم سب کو, ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, ہمارے حضرت مفتی ارشاد صاحب, دیگر علماء ذوی احترام, ہمارے بھی جنازے اٹھنے ہیں. یاد رکھو تمہارے بھی جنازے اٹھنے ہیں. ہر کسی کا جنازہ اٹھے گا. بس دعا یہ کرو کہ مولا ہمارا جنازہ اس جنازے کی غلامی میں اٹھ جائے جو بریلی میں تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھا تھا, کہ ہر دیکھنے والا کہہ رہا تھا, غیر مسلم بھی رو رہا تھا, اور جو مسلمان جنازے میں گئے تھے, اللہ کی قسم یہ فقیر بھی گیا تھا, بڑا رویا تھا جنازہ دیکھ کر. اور وہ مجمع میں فخر حاصل کرتا ہوں اپنے اوپر کہ الحمدللہ اس جنازے میں میں بھی شریک ہوا تھا. بریلی کی گلیوں سے آواز آ رہی تھی, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور حضور تاج الشریعہ جب تک زندہ رہے, بقید حیات رہے, اعلان کرتے رہے. اور آج بھی ان کے فتاوا, ان کی کتب, ان کی تصنیفات بانگے دہل کہہ رہی ہیں, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. دعا یہ کریں کہ جانا تو حضرت سب کو ہے, ہمیں بھی جانا. وہ غیر مسلم بھائیوں نے تو پانی پلایا تھا, مجھے خوب وضو بھی کرائے تھے ان لوگوں نے. ہم سمان کرتے ہیں, بلکہ میں تو جلسوں میں کہتا ہوں ان کو دعوت دیا کرو. ابھی میں چتور گڑھ میں تھا ربیع الاول میں, ہمارے بہت سارے بدھی جیوی اپستھت ہوئے, اور میں نے بتایا ان کو کہ دیکھو ہمارے نبی کو قرآن میں اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, للمسلمین نہیں, عالمین, عالمین میں مسلمین بھی اور غیر مسلمین بھی ہیں. حضور تو سب کے لیے رحمت ہیں. حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا ہوتی, اور آج بھی حضور کی امت اگر یہ نہ ہوتی, اگرچہ امت اجابت اور امت دعوت, تو اللہ کی قسم آسمان سے کب کے پتھر برس گئے ہوتے. یہ کوئی غلو کی بات نہیں ہے, یہ عقیدے کی بات ہے. کبھی کوئی کہے کہ بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں سنی لوگ, او یار بڑا چڑھا کے بیان نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی قسم پڑھو سورہ انفال 9 پارہ. ابو جہل اینڈ کمپنی آئے تھے حضور کے پاس اور کہا تھا تمہارے خدا میں اگر طاقت ہے تو بولو وہ آسمان سے پتھر برسا دے ہمارے اوپر, ہم ختم ہو جائیں گے. تو جبریل امین جواب لے کر کے آئے تھے رحمت للعالمین کے پاس, اور کہا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب ان کو بول دو عذاب تو آ جاتا مگر تمہارے بیچ میرا آمنہ کا لال رہتا ہے, تمہارے بیچ میں انیس سے بے کسا رہتا ہے. ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں, ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں. ہم نے حضور کو پہچانا ہی کہاں ہے, ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا. ہم تو یہ سوچتے ہیں بس دنیا میں پیدا ہو گئے, بات ختم. جس کی امت میں تو پیدا ہوا ہے نا میرے بھائی, اس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑوں نے دعائیں مانگی ہیں, بڑے بڑوں نے. کبھی اپنے رتبے کو تو پہچان کہ تو گھر بیٹھے پیدا ہو گیا, تیرے کانوں میں اذان کی صدائیں بلند ہو گئیں, تو نے آنکھیں کھولی تو مکتب مل گیا پڑھنے کو, تجھے علماء کا سپورٹ مل گیا. کبھی اپنے رتبے کو پہچان. میں سلمان فارس کی داستان پڑھتا ہوں مسند احمد ابن حنبل میں. امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری یہ حدیث لے کر گئے, پڑھو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کتنے دنوں کا سفر طے کیا, 20-25 سال تک حق کی تلاش میں رہے, ٹھوکریں کھاتے رہے در بدر, کبھی ان کے در کبھی ان کے در, کبھی عرش پر کبھی فرش پر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. مدینے میں خرید لیا تھا کہ یہودی نے, اس کے باغ میں رہتے تھے, پوچھتے تھے بار بار کہ حضور کب آئیں گے. 25 سال سے جو بندہ حق کی تلاش کر رہا, ذرا سوچو اس کے دل میں کتنی تمنا ہوگی, کتنی امنگ ہوگی. تم حج پہ جاتے ہو, 4-5 گھنٹے میں تمہاری فلائٹ جدہ یا مدینے پہنچ جاتی ہے, 12 گھنٹے سے کم میں تم مدینے میں حاضری دے دیتے ہو, مگر پھر بھی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ مدینے ایئرپورٹ سے جب بس مدینے شریف کے اندر داخل ہوتی ہے تو تم ہوٹلوں کو
کو نہیں دیکھتے ہو، میرے حضور کے گنبد خضرا کو تلاش کرتے ہو کہ بس کسی طریقے سے حضور کا گنبد نظر آ جائے۔ 12-13 گھنٹوں میں اتنا اشتیاق ہوتا ہے، وہ بندہ تو 25 سال سے تلاش کر رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے۔ ایک دن اسی باغ میں ایک درخت کے اوپر آپ چڑھے ہوئے تھے، اور کھجوریں جب نکلتی ہیں نا تو اس کے نیچے وہ باندھ دیتے ہیں، مطلب کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، باندھ رہے تھے، ہواؤں میں خوشبو آنے لگی۔ سلمان کہتے ہیں ایسی خوشبو میں نے زندگی میں نہیں سونگھی تھی، یہ خوشبو بتا رہی تھی انیس بے کساں آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اور بریلی سے امام احمد رضا فرما رہے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے پورا مجمع روتے اوپر سے کود گئے نیچے، چونکہ نیچے باغ کا مالک اس کا بیٹا یا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا او سلمان، تو جس کے لیے پوچھتا رہتا ہے، دیکھ وہ آئے ہیں ہمارے قریب میں، باغ کے پاس گزر رہے ہیں، وہ جن کے بارے میں تو پوچھتا ہے وہ آخری نبی ہیں، وہ ہمارے باغ کے پاس۔ سلمان کہتے ہیں میں کافی اونچائی پر درخت پہ، کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کہتے میں نیچے اترا نہیں، اوپر سے کود گیا خوشی میں، کہتے میرا پاؤں بھی اتر گیا، مگر میں خوش اتنا تھا کہ مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوڑنے لگا تو باہر باغ کے بارڈر پہ میرا مالک جو یہودی تھا، باغ کا مالک، اس نے مجھے پکڑ لیا، وہ سمجھا کہ میں بھاگ کے جا رہا ہوں، باغ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس نے مجھے تماچے مارنا شروع کر دیے۔ وہ کہتا ہے سلمان تو کہاں بھاگ رہا ہے، میں نے تجھے پیسوں سے خریدا ہے، جب تک پیسے وصول نہیں کر لوں گا کیسے جانے دوں گا۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا میں غلام تو تیرا ہی ہوں مگر دل تو غلام کسی اور کا ہے، تو مجھے جانے دے یہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جب کہا تو خیر اس کو ترس آیا، کچھ کھجوریں لی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ سلمان پورا واقعہ نہیں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ازل سے لائی ہے ہستی میں جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزو رسول۔ تم کبھی حضور کی عظمت کو پہچانو تو صحیح یار، تمہیں تو نبی بھی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، اور ولی بھی وہ ملا جو ولیوں کا سردار ہے۔ کیسا مقام ہے تمہارا، کیسا رتبہ ہے تمہارا۔ ارے بھائی یہ شعر پڑھا کرو تنہائیوں میں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے۔ جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا۔ پڑھیے زور سے، اپنا کردار، میں چاہتا ہوں سارے لوگ پڑھیں، اپنا کردار ایسا تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی آ گئے ہیں، تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی آ گئے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ او بھائی آؤ حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، یہیں سے عزت ملے گی، کہیں نہیں ملے گی عزت۔ خدا سے دعائیں مانگو، اس نے قرآن میں کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم دعا تو کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تم سب کی چوکھٹوں پہ جاتے ہو، لیکن جس نے کہا ہے تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اس سے دعا نہیں مانگتے۔ رات کو 3 بجے تک نیٹ چلاتے ہو لیکن تہجد کے سجدے نہیں کرتے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مارول لگانے کا کیا فائدہ ہوا جب نماز پڑھنے والے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ وہ ابھی ہم بات چیت کرتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں کہ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے یار، وہ زیادہ مالدار تو نہیں ہوتے تھے، مسجدیں بھی کچی ہوتی تھی ان کی، وہ بارش پڑتی تھی تو پانی ٹپکنے لگتا تھا، مگر وہ کیسے لوگ ہوتے تھے کہ گیلی مسجد ہے، مٹی گیلی ہے، اس پہ سجدے کر رہے ہیں۔
آج گریزر بھی لگا ہوا ہے، ماربل بھی بچھا ہوا ہے، اوپر سے بہترین شفیں بھی بچھی ہوئی ہیں، پھر بھی نہیں۔ وہ کیا دور تھا کہ جب مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ تمہیں آنا پڑے گا چوکھٹ پر، حضور کی چوکھٹ کے علاوہ تمہیں عزت ملنے والی نہیں ہے، سمجھ لو اس بات کو۔ حکومت کسی بھی پارٹی کی رہے، اپنے آپ کو بھی تو دیکھو یار، ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں ادھر ہی آتا ہوں جس طرف مجھ سے کہا بھی گیا ہے، ایک شرابی ایک گھر میں ہو جائے پورے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یاد رکھنا۔ ایک محلے میں وہ تھا نا، دروازے پہ شرابی گزرتا تھا تو اس گھر کی برکت ختم ہو گئی تھی، یعنی گزرتا تھا سامنے سے تو پردہ ٹانگنا پڑا تب جا کے برکت ہوئی۔ اب گھر میں ہی اگر شرابی ہوگا، یار بہنیں جوان ہیں، شادی ہونا ہے، باپ کی دوا آنا ہے، اور یہ شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے، یار وہ جوان ہی کیا جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ جوان تو وہ ہے کہ ماں باپ مثال دے کہ حضرت اولاد ہو تو ہمارے جیسی ہو۔ دور ہو جاؤ ان برائیوں سے۔ ایک قطرہ شراب کوئی بندہ پی لے، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، اور بغیر توبہ کیے مر جائے وہ، تو جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی بدبودار پیپ پلائی جائے گی اسے۔ بغیر توبہ کیے مر گیا تو ایک بوند، ایک قطرے کی بات کی ہے میں نے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بندہ تھا۔ دیکھو آزمائش کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مولا ہدایت دینے والی ذات تیری ہے اور ہدایت پر قائم رکھنے والی ذات بھی تیری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہی کے دست قدرت میں توفیق ہے۔ اور یہ جملہ کس کا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہی دین پر رہے گا۔ آدمی کو کبھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ذریعے دین کا کام ہو رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ذرا زور سے بولیں۔ وہ عابد تھا، نیک بندہ تھا مفتی صاحب۔ اب دیکھو ایک عورت اس پہ فدا ہو گئی، اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے بلا لیا، اندر سے دروازہ بند کر دیا، اپنے برے ارادے کا اظہار کیا اس کے سامنے۔ وہ نیک پرہیزگار آدمی تھا، اس نے صاف منع کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں شور مچاؤں گی تیری رسوائی ہوگی، اب تیرے سامنے 3 راستے ہیں، 3 راستوں میں جو تجھے سب سے آسان لگے وہ اختیار کر لے۔ شراب کی بوتل رکھ دی، اپنے آپ کو پیش کیا گناہ کے لیے، اور ایک بچہ تھا جو ابھی چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، کہا یا اس بچے کو قتل کر دے۔ اب 3 راستے بچے، یا تو بدکاری کر، یا شراب پی لے، یا اس بچے کو قتل کر دے۔ اب اس نے سوچا یار ان تینوں میں سے کون سا کام میرے لیے سب سے آسان ہے، تو شیطان نے اسے بہکایا۔ اس نے سوچا کہ شراب پینا سب سے آسان ہے، تو اس نے شراب کو پیا، اور جب عقل زائل ہو گئی، نشہ چڑھتا گیا، اور پیا اور پیا۔ اب شراب کو ام الخبائث اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے۔ جو شرابی ہوگا اس کا نہیں پتا وہ کیا کیا گناہ کر جائے گا۔ وہ جب شراب کے نشے میں ہوا تو اس نے بدکاری بھی کی، اور اس نے پھر اس بچے کو بھی مارا جو نابالغ بچہ تھا، اس کا بھی قتل کر دیا۔ یعنی ایک شراب نے اسے کہاں کہاں تک پہنچا دیا۔ اے جوانوں، ہمارے معاشرے میں تو شراب آنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے بتایا گیا کہ حضرت صرف شراب کا نشہ نہیں کر رہے، سونگنے کا نشہ، اسموکنگ کہتے ہیں، اسمیکنگ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، سونگنے کا نشہ، گولیوں کا نشہ، جکشن کا نشہ، نشہ کوئی بھی ہو، حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا۔ صحتیں ڈیمیج ہو گئی تمہاری، چہرے بیکار ہو گئے تمہارے۔ 15 سال سے 25 سال تک کے جوانوں کے چہرے تو موبائلوں نے خراب کر دیے۔ جو کچھ بچے کچے تھے شراب نے نوچ لیا تمہیں۔ ارے تم قوم کی خدمت کیا کرو گے؟ قوم پہ برا وقت آ جائے تو قوم کے کیا کام آؤ گے؟ تمہیں تو موبائلوں نے اور شراب نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ او میرے بھائی، پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لو، وہ چاہے تو شرابی سے نمازی بنا دیتا ہے۔ ہاں، میں یہ بات بھی صاف صاف کہوں گا ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، بھئی کسی سے متاثر ہوا، عالموں کے پاس بیٹھا، کسی تحریک سے جڑ گیا، کسی نے تبلیغ کی، حضرت سمجھ میں آ گیا، کسی پیر سے مرید ہو گیا، توبہ کر لی، اور اب وہ شراب نہیں پیتا، تو تمہیں حق نہیں ہے اسے تانا دینے کا۔
کہ پہلے ایسا تھا اب ویسا ہو گیا. جب اللہ نے اسے اچھا کر دیا تو تم کیوں تانا دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جب کفر کو معاف کر دیتا توبہ کرنے پر تو بہرحال شراب تو گناہ کبیرہ ہی تو ہے، کفر تو کفر ہے، وہ کفر کو معاف کر دیتا کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے. میں تجھے بشر حافی کی داستان سناتا ہوں. یہ بھی شرابی ہی تھے، شراب کے نشے میں جا رہے تھے. کاغذ کا ٹکڑا یا چمڑے کا یا دباغت دی ہوئی، اس زمانے میں جو بھی تھا وہ اللہ کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا ایمان تو تھا، ایمان تو تھا، اگرچہ ویک ہو گیا تھا مگر ایمان تھا. قدم لڑکھڑا گئے، میرے خدا کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے. رونے لگے، بڑی دیر تک روئے. اٹھایا، لبوں کے قریب کرنا چاہتے تھے، دل نے کہا نہیں، تو تیرا منہ بھی نہ پاک ہے. تو ایسے کیا، گھر پہ گئے، نہائے، غسل کیا، پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو، چمڑا تھا یا جو بھی تھا، اس کو صاف کیا، اس پہ عطر لگایا اور اپنے گھر میں سب سے بلند مقام پر جو سب سے اچھی جگہ تھی گھر پہ، وہاں پہ رکھ دیا. قسمت کا ستارہ چمک گیا. او بھائی، تو خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے تو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میری رحمت تیری طرف 2 بالشت بڑھنے لگتی ہے. تو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جاتی ہے. حدیث قدسی ہے یہ. اللہ اکبر، کتنا کرم فرماتا ہے. حضرت بشر حافی پہ ایسا کرم ہوا کہ اس خطے کے ولی کامل کو بشارت ہوتی ہے کہ جاؤ بشر کو جا کے ہمارا سلام کہو اور اس سے کہو کہ تو اپنا میدان بدل دے، ہم نے تیرا رتبہ بدل دیا ہے، ہم نے تیرا مقام اونچا کر. حضرت تشریف لائیے. ہم نے ماشاءاللہ اور خیر صاحب، ہم نے تیرا مقام بلند کر دیا ہے. وہی بشر. اور بتاؤں یہ کون ہے بشر حافی؟ جن کے پاس وقت کا امام یعنی امام احمد ابن حنبل بھی دعاؤں کے لیے آتا تھا. اس بشر حافی کی داستان سنا رہا ہوں میں آپ کو. 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل. وہ عظیم ہستی جن کے پاس دعا کے لیے آتے تھے وہ بشر حافی. میں گدے میں تھے، دروازے پہ وہی پہنچ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی. نشے میں کیسے آنا ہوا؟ کا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہے. تو یہ بتا دے تو نے عمل کیا کیا ہے؟ اپنا عمل بتایا. پھر اتنا روئے کہ آنسوؤں کے ذریعے سے دل کے گناہ باہر نکلتے جا رہے ہیں اور اس بزرگ کی نگاہوں کے فیضان سے نور دل میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سچے دل سے تائب ہو گئے. یار توبہ کرو تو پھر سچی توبہ کرو، توبتاً نصوحا کرو. اور ایسی توبہ کی کہ وہی بشر حافی آسمان ولایت پر بدر منیر بن کے چمکنے لگے. ننگے پاؤں رہتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے اور اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ ان کے لحاظ میں جانور بھی گندگی نہیں کرتے تھے کہ کہیں بشر کا پاؤں آلودہ نہ ہو جائے. اے بھائی دیکھو، سچے دل کی توبہ ایسی ہوتی ہے. تو میں یہ بات سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اگر تم شرابی بھی ہو گئے ہو، تم سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو توبہ کر کے جانا. اس کی رحمت سے نا امید ہونا بھی تو کفر ہے نا. امید رکھنا. امید سے مجھے یاد آیا، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں اور اس کے علاوہ سنن ترمذی میں بھی اسی مفہوم کی ایک روایت ہے کہ 2 بندے ہوں گے قیامت کے دن. اللہ پاک کا حکم ہوگا جاؤ جہنم میں جاؤ. اب 2 سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ 2 جماعتیں ہوں گی اس طرح کی، یا پھر یہ کہ 2 بندے ہوں گے. بہرحال جو بھی مفہوم ہے، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں. تو ان میں کا ایک جو ہے نا وہ بھاگ کے جائے گا جہنم میں، دوڑ کے جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ ایسے جائے گا کہ 1 قدم آگے بڑھاتا ہے، 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے، دل کے بھید جانتا ہے، مگر پھر بھی بکمال دیکھو اس کی رحمت دیکھو. اللہ پاک فرمائے گا دونوں سے ٹھہر جاؤ. اس سے کہے گا جو بھاگ کے جا رہا ہے، اے بندے تو جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے؟ مولا جہنم میں جا رہا ہوں. تو بھاگ کے کیوں جا رہا ہے؟ جہنم میں تو ارے درمیانی چال سے جب بھاگ کے کیوں جا رہا ہے؟ حضرت تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھے رہیں بلکہ کھڑی ہو جائیں، حضرت کا استقبال کر لیں. ماشاءاللہ آ جائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شیر رضا، شیر
جشن غوث الورا. اپنے موبائل کو بند کر لیں. کوئی